بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ جس کو جنگ جمل کہتے ہیں اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ ہم نہ اس جنگ کے وجوہات کی طرف جاتے ہیں اور اس کے نتائج کو بھی ہم پیش نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا آج کا موضوع فقط یہ ہے کہ ایک مظلوم امام جو ساری زندگی اپنی مظلومیت پہ آپ روتا رہا، یا جناب زہرہ مرضیہ روتے ہوئے دنیا سے چلی گئیں، اس ذات گرامی علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کی چند جھلکیاں جنگ جمل میں، اور پھر اس شجاع و عظیم برادر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ بھی برتاؤ جو تھا اس کو پیش کرنا ہے۔ لہٰذا جنگ جمل اگر کسی کو تفصیل سے جاننی ہے تو وہ بہت ساری کتابیں اس میں موجود ہیں اور کافی تفصیلی بحث کی ہے جناب علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے سیرت امیر المومنین میں، یہ اس کی دوسری جلد میں کافی سارا حصہ انہوں نے جنگ جمل کا نقل کیا۔ یہ موضوع ہم نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب شرح نہج البلاغہ کو پڑھ رہے تھے۔ یہ سنی عالم نے جس انداز سے جناب امیر علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا ہے، وہاں جناب امیر علیہ السلام کی مظلومیت کو بھی بیان کیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر رہے تھے، اور یہاں لفظ استعمال کیا رئیس الفضائل، علی وہ ہیں جو فضائل کے سردار اور رئیس ہیں۔ وہاں جناب امیر المؤمنین کے حلم کی بحث کو جب چھیڑا انہوں نے، تو وہاں حلم کی مثال جو دی ہے، جناب امیر علیہ السلام کی حلم کی مثال کے لیے جنگ جمل کے واقعے کو پیش کیا، اور فرماتے ہیں کہ علی وہ حلیم ہے، وہ برداشت کرنے والا ہے، وہ دوسروں کی غلطیوں کو پس پشت ڈالنے والے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں جب فتح ہوئی جنگ میں، تو اس جنگ میں ام المؤمنین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ بقول ابن ابی الحدید کے 20 عورتوں کو عمامے پہنائے، ان کو تلواریں دیں، اور محمد ابن ابی بکر جو جناب ام المؤمنین کے بھائی تھے، ان کی سربراہی میں بی بی کو واپس مدینہ بھیجا۔ اب یہ چیز جب میرے سامنے سے گزری تو یہ ہے علی ابن ابی طالب جن کے ساتھ ام المؤمنین نے کیا کیا، لیکن ان کا برتاؤ کیا تھا۔ ہم اس واقعے کو یعنی حلم علی کو، فضائل علی کو یوں تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہاں ہمارے سامنے مجالس سنیہ علامہ سید محسن الامین کی کتاب ہے، انہوں نے یہ اس جنگ کو لکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے جنگ جمل میں بعض افراد کو آگے بھیجا کہ جاؤ اس اونٹ کے پاؤں کاٹو، تو جب اونٹ کے پاؤں کٹ گئے اور ہودج یا وہ جو محمل تھا وہ نیچے آ گیا، تو جناب امیر علیہ السلام نے اگلا حکم کیا دیا، ایک طرف تو یہ کہا کہ اس اونٹ کو جلا دو، اور دوسری طرف جناب امیر علیہ السلام نے ام المؤمنین کے بھائی جناب محمد ابن ابی بکر کو کہا کہ جاؤ اپنی بہن کا خیال رکھو، اور جناب امیر علیہ السلام نے یہاں پھر بصرے کا ایک شخص ہے جو خود مارا گیا تھا، اور اس کے بیوہ کے گھر بھجوا دیا جناب ام المؤمنین کو، اور پھر 3 دن وہ وہاں بصرہ میں رہی، اور اس کے بعد جب انہوں نے خواہش کی کہ میں مدینہ واپس جانا چاہتی ہوں، تو یہاں علامہ امینی نے لکھا ہے وَأَرْسَلَ مَعَهَا 40 امْرَةً مِنْ عبد القیس۔ عبد القیس ایک قبیلہ تھا جس کے بہت سارے افراد جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ان کی 40 عورتوں کو عمامے پہنوائے، تلواریں لگوائیں، ان کو گویا محافظ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عورتیں تھیں، اور جناب امیر علیہ السلام نے ام المؤمنین کو مدینہ بھیجا۔ وَهَكَذَا كَانَتْ عَادَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّفْحِ وَالْعَفْوِ عَنْ عُدُوِّهِ إِذَا ظَفَرَ بِهِ فَقَدْ سَمِعَتْ عَفْوُهُ عَنْ ابن زبیر۔ تو یہاں جناب ام المؤمنین کے ساتھ حلم کا یہ پہلو جناب امیر المؤمنین کا، تو یہ ابن ابی الحدید کی عبارت ہے جس کو علامہ امینی نے بھی، محسن الامین نے بھی لکھا ہے۔ تو یہ سبب تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں علی علیہ السلام نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی کیسے برتاؤ کیا، لیکن ادھر علی علیہ السلام کی ذات ہے،
اس میں بھی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ جناب ابن ابی الحدید نے یہاں جلد نمبر 9 میں جناب امیر علیہ السلام کی مظلومیت کو تفصیل سے لکھا ہے کہ یہی علی خود کتنے مظلوم تھے، اور علی قولہ وقد سمع صارخا ینادی، کبھی چیخ چیخ کے علی کہتے تھے انا مظلوم۔ تو جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں یہاں لکھا ہے ابن ابی الحدید نے جلد 9 کے صفحہ 306 پہ کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میں بڑا مظلوم ہوں، میں بڑا مظلوم ہوں۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آؤ آپ قریب آؤ، میں بھی آپ کی طرح ہمیشہ مظلوم ہی رہا۔ لہذا گزارش ہے عزیزان، مظلومیت میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ سب کو برابر قرار دینا بھی مظلومیت ہوتی ہے۔ جس کی زیادتی ہے اس کو کہیے جس نے زیادتی کی ہے، اور جناب امیر علیہ السلام پھر اپنی زیادتیوں کو گنواتے رہے، اور جناب ابن ابی الحدید نے اس کی ساری تفصیل لکھی ہے۔ مثلا ایک جملہ جو میں ان دنوں میں عام ذکر کر رہا ہوں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَجَزَا قُرَيْشًا عَنِّي الْجَوَازِ فَإِنَّهُمْ ظَلَمُونِ حَقِّي، یہ قریش نے میرے حق میں ظلم کیا ہے، وَاغْتَصَبُونِي سُلْطَانَ ابْنَ أُمِّي، اور میرے ماں جائے، پیغمبر اکرم کے لیے یہاں ابن استعمال کیا ہے، میری ماں جائے کا حق مجھ سے چھین لیا ہے۔ اور یہاں انہوں نے بہت سارے موارد جو ہیں وہ جمع کیے ہیں ابن ابی الحدید نے۔ تو جناب امیر المومنین نے کیا برتاؤ کیا اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے۔ اور جنگ جمل کے آپ کو معلوم ہے کہ 3 مین شخصیات تھیں، ام المومنین اور پھر زبیر اور طلحہ۔ اب نہج البلاغہ میں اس جمل کے واقعے کو، چونکہ جمل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے تو یہ پہلی جنگ تھی جو جناب پیغمبر اکرم کے بعد جناب امیر المومنین نے لڑی، ذرا یہ قابل دقت چیز ہے، اور اس نے اسلام کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اب اگر ہم اس میں بھی پھر برابر کریں گے تو پھر کس نے یہ بنیاد رکھی تقسیم کی، اس کو ہم نظر انداز کریں گے۔ جب حقائق نظر انداز ہوتے ہیں تو پھر مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور میں یہاں یہ عرض کرتا جاؤں کہ ہماری یہ گفتگو خدا نہ کرے اس دور میں بھی ہماری یہ گفتگو اختلافات کا سبب نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے گفتگو میں اور ہماری تحریروں میں تفرقہ بازی اور اختلافات نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم اس کو اس بحث پہ کہ کون سبب بنا اور کیا، یہ فقط آپ تحریر کی ہوئی باتوں کو پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور سیرت امیر المومنین کا ہم نے حوالہ دیا ہے۔ جناب مفتی جعفر حسین مرحوم نے زیادہ تر طبری کے حوالے اور تاریخ کامل کے حوالے دیے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ بس اتنا عرض ہے عزیزان، اختلافات کو آپ دوری کا سبب نہیں بنائیے، بلکہ تحقیقات کر کے ایک دوسرے کو سمجھنے اور قرب کا ذریعہ بنائیے ان کو، تاکہ ہم حقائق کو بھی جانیں اور پیار و محبت کے حوالے سے جانیں۔ اور اس کے لیے میں ایک نمونہ کتاب، شیعہ کو سنی سے، سنی کو شیعہ سے جو ہیں وہ سوالات ہوتے ہیں، تو سوالات ایسے کیجئے جیسے المراجعات میں ان 2 بزرگوں نے کیے، عزت و احترام ایک دوسرے کا، ورنہ اس وقت دشمن یہی چاہتا ہے آپ لڑتے رہو، ایک دوسرے کے دستے گریبان رہو، کبھی شیعہ سنی کے ساتھ، سنی شیعہ کے ساتھ، پھر جب شیعوں کے آپس میں اختلافات، اہل سنت کے درجنوں آپس میں گروہ، تو یہ اس وقت نہ اسلام کا تقاضا ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے سب کلمہ گوؤں کو مومن کہا ہے، اور جن کو مومن کہا ہے تو ان کے لیے پھر بھائی چارے کا اعلان کیا ہے۔ لہذا اس حوالے سے جمل کے واقعے کو پڑھیے، اس لیے کہ نہ پڑھنا اور سب کو ایک پلڑے میں رکھ دینا یہ جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں 21 مقامات پر جنگ جمل کا اور جنگ جمل کے 3 افراد کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، ام المومنین کا اور زبیر اور طلحہ کا۔ اب مثلا آپ دیکھیے کہ خطوط کا جو پہلا خط سید رضی نے جمع کیے ہیں تو اس میں پہلا خط یہ الى اہل الکوفۃ عند مسیرہ من المدینہ الى البصرہ، جب جناب امیر علیہ السلام مدینہ سے بصرہ کی جانب روانہ ہوئے تو اہل کوفہ کے نام جناب امام نے ایک خط لکھا تھا، یعنی اپنی مدد طلب کی تھی جناب امیر علیہ السلام نے۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں البتہ ان کے بارے میں، یعنی طلحہ و زبیر کے ہلکی سے ہلکی رفتار بھی تند و تیز تھی،
خلیفہ سیوم کے بارے میں ان کا کیا برتاؤ تھا، اور نرم سے نرم آواز بھی سختی و درستی لیے ہوئے تھی، اور ان پر ام المومنین کو لفظ امام نے استعمال کیا، عائشہ کو بھی بے تحاشا غصہ تھا، چنانچہ ایک گروہ آمادہ ہو گیا اور اس نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ 3 افراد کا نام لیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے کہ قتل خلیفہ سیوم میں ان 3 افراد کا کیا تعلق تھا۔ پھر خصوصیت کے ساتھ جو ہم اس سیشن میں عرض کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیے، اور یہ ہے علی علیہ السلام کا حقیقت میں گریہ۔ جناب امیر علیہ السلام نے شکوہ کیا ہے خطبہ نمبر 154 میں، اگر آپ دیکھیے ابتدا میں جناب امیر علیہ السلام نے اہل بصرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فتنوں سے آگاہ کیا، اور امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان فتنہ انگیزیوں کے وقت اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر ٹھہرائے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں جنت کی راہ پر لگا دوں گا، اگرچہ وہ راستہ کٹھن، دشواریوں اور تلخ مزوں کو لیے ہوئے ہے۔ رہیں فلانا تو ان میں عورتوں والی کم عقلی آ گئی ہے، اور لوہار کے کڑھاؤ کی طرح کینہ و عناد ان کے سینے میں جوش مار رہا ہے، اور جو سلوک مجھ سے کر رہی ہیں۔ یہ جملہ کم از کم قابل توجہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتی ہیں جو سلوک مجھ سے کر رہی ہیں، اگر میرے سوا کسی دوسرے سے ویسے سلوک کو ان سے کہا جاتا تو وہ نہ کرتیں، لیکن یہ ہے علی کا برتاؤ جو مد مقابل کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ہے خطبہ نمبر 154 کا جملہ، اور اسی جملے کو ہم اپنے اس حصے میں ایک مہم جملہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَحَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى وَالْحِسَابُ عَلَى اللَّهِ، ان سب چیزوں کے بعد بھی ہمیں ان کی سابقہ حرمت کا لحاظ ہے۔ یہ زوج رسول ہیں اور ہمیں اس زوج رسول ہونے کی حرمت کا خیال ہے۔ اور آخری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 170 میں ارشاد فرمائی، اور جناب امیر علیہ السلام یہ خطبہ واقعاً ایسا خطبہ ہے جو علی علیہ السلام کی مظلومیت کو بھی بتلاتا ہے اور امیر علیہ السلام کے کردار کو بھی بتلاتا ہے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام طلحہ اور زبیر کو مخاطب ہو کے یہ فرماتے ہیں فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رسول اللہ، قربان علی علیہ السلام تیری عزت اور عظمت پہ کہ جناب پیغمبر اکرم کی زوجہ مقابلے میں بھی آ گئی ہیں تو ان کی حرمت کا خیال رکھا۔ لہٰذا عام جوانوں سے بھی اور شیعہ حضرات جو بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کے کردار کو دیکھیے۔ بعض اوقات ہم جو ہیں جناب امیر المومنین سے بھی زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور معاذ اللہ۔ اب یہ خطبہ نمبر 170 بالخصوص شیعہ جوانوں کے لیے ہے، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ مکہ سے بصرہ کا رخ کیے ہوئے اس طرح نکلے کہ رسول اللہ کی حرمت و ناموس کو یوں کھینچے پھرتے تھے جس طرح کسی کنیز کو فروخت کے لیے شہر بے شہر پھرایا جاتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی بیویوں کو، یہ جملہ جو ہے وہ اور اسی پہ ختم کر رہے ہیں، ان دونوں نے یعنی طلحہ و زبیر نے اپنی بیویوں کو تو گھروں میں روک رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کو اپنے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندوں لیے آئے تھے، ایک ایسے لشکر میں کہ جس کا ایک ایک فرد میری اطاعت تسلیم کیے ہوئے تھا اور برضا اور رغبت میری بیعت کر چکا تھا۔ یہ لوگ بصرہ میں میرے مقررہ کردہ عامل اور مسلمانوں کے بیت المال کے خزینہ داروں اور وہاں کے دوسرے باشندوں تک پہنچ گئے، اور کچھ لوگوں کو قید کے اندر مار کے اور کچھ لوگوں کو حیلہ و مکر سے شہید کر دیا۔ یہ ایک خطبہ جو ہے وہ دردناک خطبہ ہے، لیکن جناب امیر المومنین حرمت ام المومنین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا قصور تھا، اور وہاں فرمایا کہ یہ ہمیں حرمت مد نظر ہے۔ دعا ہے پروردگار ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان امور کو اختلافات کے بجائے ایک دوسرے کے قرب کا اور تحقیقی میدان جو ہوتا ہے وہ حقائق کو قبول کرنے سے باتیں حل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے جناب امیر المومنین کا کردار۔ مجھے وہ جملے یاد آتے ہیں، کہیں میں نے دیکھے تھے جناب امیر علیہ السلام جب بصرہ جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے شہر بصرہ میں داخل ہونے سے پہلے 8 رکعت نماز پڑھی۔ راوی کہتا ہے کہ نماز پڑھ بھی رہے تھے علی اور یوں رو رہے تھے کہ جہاں علی سجدہ دیتے تھے وہ جگہ علی کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، یعنی کہاں علی اور کہاں ام المومنین کا علی علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک
ایک طرف جناب ام المومنین کے ساتھ جو افراد تھے ان میں سے مارے جانے والوں کی حد اکثر جو لکھی ہے کم بھی ہے لیکن 20,000 تک لکھا ہے، اور یہاں جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ جو افراد تھے ان میں سے 5,000 کے قتل ہونے کی تعداد لکھی ہے، یعنی 25,000 افراد بصرہ میں جو ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں۔ کس پہ؟ ایک جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ قتل خلیفہ سیوم کا قصاص لیا جا رہا ہے۔ بصرے والے کہتے تھے ہم کہاں قتل میں شامل تھے کہ ہم سے جو قتل کرنے والے تھے وہ مدینہ میں موجود تھے، اور میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ اس کے سرکردہ کون افراد تھے یہ بھی علیہ السلام نے نشاندہی کر دی ہے۔ آئیے ان باتوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ جھگڑنے کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔